اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو حیرت انگیز فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کل کے دور میں ہر کوئی رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کاروبار بہت ہی کم چل رہے ہیں، لیکن گھریلو اخراجات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بچوں کے اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو گھروں میں تنگ دستیوں کا عالم ہے۔ بعض اوقات شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ بیویاں بچوں کے لیے جو مانگتی ہیں شوہر جھگڑا کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کہاں سے لے کر آئیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اگر آپ کا اللہ پر پورا اور پختہ یقین ہوگا تو اللہ کریم آپ کی مدد ضرور کرے گا، اور جب آپ اللہ رب العزت پر یقین رکھیں گے اور دوسروں کی دولت پر، دوسروں کے رزق پر، دوسروں کے کھانے پینے پر اور دوسروں کے کاروبار پر اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ رب کریم بہترین تقسیم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت جسے جتنا دیتا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب کریم بہترین تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے بہت زیادہ بے بہا عطا کرے اور جسے چاہے کم عطا کرے، یہ اسی کی مرضی ہے، اور سارا معاملہ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بے بہا عطا کرے، جسے چاہے کم عطا کرے، یہ ساری اسی کی قدرت ہے، اور اسی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ جس کی چاہے تقدیر کو بدل دے، جس کے چاہے مقدر کو چمکا دے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، اللہ رب العزت آپ کی بہت جلد دعاؤں کو سنے گا اور صداؤں کو سنے گا۔ اسی کے ساتھ میری اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم میری تمام سننے والی بہنوں اور بھائیوں کے تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے، پریشانیوں کو ختم کرے، زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں لائے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، اور جو لوگ وظائف پر عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور انعامات سے سرفراز فرمائے، اور جو لوگ نہیں وظائف کرتے یا وظائف پر یقین نہیں رکھتے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے بھی مقدر کو چمکا دے، ان کے بھی نصیب کو بدل دے، اور اللہ رب العزت انہیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور انہیں بھی طرح طرح کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے، ان کے بھی گھروں میں رزق اور دولت بے بہا عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم آج کے مقدس دن کے صدقے میری ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے، اور میرے تمام ویورز کی تمام مشکلات کو ریزہ ریزہ کر کے ختم فرمائے۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ آج تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، تمام وزیر حاضر ہوں، تمام نجومی حاضر ہوں، مرد، عورت، خواتین، بچے سب دربار میں حاضر ہو جائیں۔ جب سب لوگ دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، یعنی جو بھی مانگے گا اسے ضرور مل جائے گا۔ لوگ یہ سن کر بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ سلامت کی یہ بات سن کر اپنا وقت ضائع نہ کیا،
کچھ لوگوں نے زیورات پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے جانوروں بھیڑیوں پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، یعنی کسی نے مال و دولت پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ سب لوگ اپنی من پسند چیز پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی بھی چیز پر ہاتھ نہ رکھا۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوا کہ آج سب لوگ بڑے خوش ہیں اور اپنی من پسند چیزوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں لے کر بھی جا رہے ہیں، اور یہ آدمی کسی بھی چیز کی خواہش نہیں رکھ رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جس چیز پر میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ چیز میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے بھی یہ اختیار دیتا ہوں کہ تو آج جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ تجھے مل جائے گی۔ آدمی آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ سلامت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ اس کا یہ کام دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا تو نے تو بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ بھی تیرا ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے، اس چھوٹے سے واقعے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کو دنیا میں جو بھی چاہیے تھا بادشاہ سلامت نے اسے دے دیا، لیکن اس بندے نے جب اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے کہا بادشاہ بھی تیرا ہو گیا۔ جب بادشاہ اس بندے کا ہو گیا تو ہر چیز اس کی ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم خالق حقیقی کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اپنے بادشاہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے تو ہر چیز ہمارے قدموں میں ہوگی۔ لالچ نہیں کرنا بلکہ اپنے مالک حقیقی کی مدد کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کب مدد فرمائے گا۔ رب کریم پر پختہ یقین کر کے تو دیکھیں، اللہ رب العزت دنیا کو آپ کے قدموں میں رکھے گا، دنیا ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی اور ہر چیز آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بس آپ اپنے مالک حقیقی، اپنے بادشاہ کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو آپ نے پختہ یقین، ایمان اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جن دو چیزوں پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے لونگ لینا ہے 1 عدد، یعنی 1 آپ نے لونگ لینا ہے اور 2 آپ نے الائچی لینی ہے۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں لے لیں تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو کسی کٹوری میں رکھنا ہے یا کسی پلیٹ میں رکھنا ہے۔ 1 الائچی کو اٹھانا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد استغفر اللہ یا سامدو، استغفر اللہ یا سامدو، استغفر اللہ یا سامدو کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھ کے الائچی پر پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے لونگ کا دانہ اٹھا لینا ہے یا پھر لونگ کے دانے کو پلیٹ میں ہی الگ کر لینا ہے اور اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ یا متکبرو، استغفر اللہ یا متکبرو، استغفر اللہ یا متکبرو کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور لونگ کو آپ نے الائچی کے ساتھ رکھ دینا ہے جو الائچی پر آپ نے دم کیا ہے۔ پھر آپ نے الائچی جو 1 عدد بچ جائے گی اس الائچی پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، یعنی اس الائچی کو آپ چاہیں تو ہاتھ میں اٹھا لیں، آپ چاہیں تو پلیٹ میں رکھ کر ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، یعنی آپ نے ہر دانے پر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے رزق اور دولت کا سوال کرنا ہے، اللہ کی غیبی مدد کا سوال کرنا ہے، اللہ کے خزانے لینے کا سوال کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہماری تقدیر کے بند تالوں کو، بند دروازوں کو کھول دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے الائچی کے 2 دانوں اور لونگ کے 1 دانوں کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔
خواتین اپنے پرس میں رکھ لیں، مرد حضرات اپنے بٹوے میں رکھ لیں، یا پھر اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو دکان کے غلے میں آپ ان دانوں کو رکھ دیں اور اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب تک یہ دانے آپ کے پرس یا آپ کے بٹوے میں رہیں گے یا آپ کے غلے میں رہیں گے، تب تک آپ کے رزق اور دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور جب آپ کو لگے کہ یہ دانے پرانے ہو گئے ہیں تو آپ نے ان دانوں کو نکالنا ہے اور کسی مٹی میں دفن کر دینے ہیں، اور نئی الائچی کے 2 دانے لینے ہیں اور 1 عدد آپ نے لونگ کا دانہ لے کر دوبارہ اس وظیفے کو کر کے اسی جگہ پہ آپ نے ان دانوں کو رکھ دینا ہے جہاں آپ نے پہلے رکھے تھے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ چاہیں روزانہ کر لیں، یعنی روزانہ ان دانوں کو نکال کر اس پر عمل کر لیں، اگر آپ چاہیں تو ہفتے میں 1 بار کر لیں، مہینے میں 2 بار کر لیں، یا روزانہ کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب آپ کو لگے کہ الائچی اور لونگ کے دانے پرانے ہو گئے ہیں تو مٹی میں دفن کر دیں اور نئے دانے لے کر اس پر عمل کریں اور اسی جگہ رکھ دیں جہاں پہ آپ نے پہلے رکھے تھے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو بہت زیادہ اور بے بہا رزق اور دولت عطا فرمائے گا، اور آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے آپ خرید سکیں گے۔ جو بھی میری پیاری بہن اور بھائی اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ پورا سال اس کے گھر میں رزق اور دولت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور کریں اور اس کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔